اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام دیکھنے اور سننے والے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کے اعمال صالحہ اور روزہ اور جمیع برکات جن جن احباب نے سمیٹی، اللہ رب العزت نے دونوں جہانوں کی فلاح اور کامیابیاں نصیب فرمائے۔ اور رمضان المبارک میں جن جن احباب نے شفقت فرمائی، رابطہ فرمایا، حوصلہ افزائی فرمائی، تو ان تمام احباب کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت انہیں جمیع نیک مقاصد میں اللہ پاک کامیاب و کامران فرمائے۔ تو رمضان المبارک کے بعد ہمارا یہ پہلا جمعہ ہے، تو اس جمعے میں آج کے جو سیشن ہے اس میں ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ جمعۃ المبارک کے دن مسنون و مستحب اعمال۔ تو جمعے والے دن انسان کو غسل کا اہتمام کرنا چاہیے، ناخن تراشنے چاہیے، اور اسی طرح دیگر جو انسان کی جسمانی صفائی ستھرائی کے متعلق جتنے احکامات ہیں ان پر انسان کو عمل پیرا ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد جمعے والے دن کے جو اعمال ہیں ان میں سب سے پہلے انسان سورہ کہف کا اہتمام کرے کہ جس آدمی نے سورہ کہف پڑھی وہاں سے لے کے آسمان تک اس کے لیے نور کا ایک حالہ روشن کیا جاتا ہے، جو بروز قیامت انسان اس نور کی روشنی میں وہ جو ہے چلے گا۔ تو دوسری اس کی فضیلت یہ ہے کہ دجال کے فتنے سے وہ شخص محفوظ رہے گا جو جمعۃ المبارک کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے۔ انتہائی ہے، اشد مجبوری ہے، وقت نہیں ہے، بالکل فرصت نہیں مل رہی، تو اس میں اتنی گنجائش ہے کہ آپ شروع کی 10 آیات اور آخری 10 آیات جو ہے کم از کم ان کا لازمی وید رکھیں سورہ کہف۔ اسی طرح سورہ دخان ہے، سورہ جمعہ ہے، سورہ آل عمران ہے، اور سورہ والصافات ہے، سورہ یاسین ہے، سورہ رحمان ہے، اور سورہ مزمل ہے، سورہ جن ہے۔ یہ تمام جن صورتوں کے نام لیے گئے ان کے بہت بڑے بڑے فضائل ہیں، اور خصوصاً جو آدمی جمعے والے دن سورہ یاسین، سورہ والصافات پڑھ کے اللہ رب العزت سے سوال کرے تو اللہ پاک اس کو کبھی اس سوال سے محروم نہیں فرماتے، بشرطے کہ وہ اس کے حق میں بہتر ہے یا نہیں یہ تو اللہ جانتا ہے۔ تو جس آدمی نے سورہ یاسین والصافات پڑھی پھر اپنے لیے ہدایت کی دعا کی، اللہ پاک اس آدمی کو ضرور بضرور ہدایت دیں گے، کیونکہ ہدایت ہر انسان کے لیے بہتر ہے، اور اللہ پاک چاہتے بھی ہیں کہ ہر انسان ہدایت کے اوپر آ جائے۔ تو اس میں ان صورتوں کا خصوصی اہتمام ہو، اور اس کے علاوہ جو ہے رزق کی، جس آدمی کے گھر میں تنگی ہو، مالی پریشانی ہے یا کام کاروبار ہی نہیں ہے، تو ان احباب کے لیے بطور خاص تحفہ ہے جمعۃ المبارک کی نماز سے فراغت کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے جو ہے وہ 70 مرتبہ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، بس اس دعا کو آپ نے 70 مرتبہ پڑھنا ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اس کی برکت سے انشاءاللہ آپ رزق کی جتنی پریشانی ہے اللہ پاک آپ کی وہ پریشانی دور فرما دیں گے۔ اسی طرح اس وظیفے کے ساتھ ایک چھوٹا سا وظیفہ ہے، اول آخر 7 مرتبہ درود ابراہیمی ہے، اور اس کے بعد المعطی هو اللہ، بس اس وظیفے کو آپ نے 70 مرتبہ پڑھنا ہے، اسے تکلم نہیں کرنا، اس کے بعد اپنی حاجت کے لیے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ لکھ لیں اس کو کہ 7 جمعے نہیں گزریں گے اللہ پاک آپ کے رزق کا خزانہ غیب سے بندوبست فرما دیں گے۔ اب کیسے فرمائیں گے؟ جس طرح اللہ رب العزت پرندوں کے لیے انتظام فرماتے ہیں، ان کا رزق مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، جہاں پر اللہ رب العزت نے ان کا رزق رکھا ہوا ہوتا ہے وہاں پرندے پہنچتے ہیں، اپنا رزق لیتے ہیں، اور پھر اپنی آواز میں اپنی جو ہے وہ جو اللہ پاک نے انہیں تکلم نصیب فرمایا ہے اس میں وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی اللہ پاک ایسے ہی مشرق سے، مغرب سے، شمال و جنوب سے اللہ پاک ہمارے رزق کو ہمارے پاس پہنچائیں گے، اور پھر اس پہ ہم نے اللہ کا شکر بھی ادا کرنا ہے، اور اگر اللہ پاک زیادہ دے دیں تو اسی طرح نیک مصارف میں ہم نے انہیں خرچ کرنا ہے، یتیم ہیں، فقیر ہیں، مسکین ہیں، محتاج ہیں، اسی طرح طلباء ہیں، تو ان مصارف میں جب ہم خرچ کریں گے تو گویا ہم نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، پھر اللہ پاک ہمارے رزق میں مزید اضافے فرمائیں۔ تو اسی لیے اللہ پاک نے حکم میں فرمایا کہ اگر آپ شکر کریں لئن شکرتم لازیدنکم، اگر آپ شکر کریں گے پھر میں اور دوں، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اللہ پاک فرماتے ہیں پھر میرا عذاب اتنا ہی ہوتا ہے کہ میں پھر وہ رزق کی جو برکات ہیں وہ سمیٹ لوں۔
تو اللہ پاک ہم سب کو جمعۃ المبارک کے دن ان اعمال کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور اسی طرح جمعے والے دن آپ جلدی مسجد میں جائیں، امام صاحب کا خطبہ سنیں، ان کی گفتگو مکمل سنیں، اور اس کے بعد جو ہے عصر کی نماز باجماعت ادا فرمائیں۔ عصر کی نماز کے بعد جو آدمی 70 مرتبہ یہ درود پڑھے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، تو اس آدمی کے 80 برس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ 80 مرتبہ جو آدمی اس درود پاک کو پڑھے، 80 مرتبہ اس کے 80 برس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ عصر کی نماز کے بعد اس درود پاک کو آپ 80 مرتبہ پڑھ لیں، 80 برس کے آپ کے گناہ معاف ہو گئے۔ رزق میں اضافے کی دعا فرمائیں، اپنے لیے ہدایت کی دعا فرمائیں، پورے عالم اسلام کے لیے دعا فرمائیں، خصوصاً فلسطین کشمیر کے مظلوم بے کس بے بس مسلمانوں کے لیے آپ جو ہے خصوصی دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت وہاں کفار کو نیست و نابود فرمائے، اور مسلمانوں کو مسجد اقصیٰ میں جتنے جو ہے وہ برسر پیکار مجاہدین ہیں اور جتنے وہاں پر جو عوام ہیں، اللہ رب العزت سب کی مدد و نصرت فرمائے۔ تو آج تک ان کی زبانوں پہ ناشکری کا ایک کلمہ بھی نہیں آیا، تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے خصوصی طور پر ان لوگوں کے لیے استقامت ہے۔ اللہ پاک انہیں جمیع مقاصد میں اللہ رب العزت مجاہدین اسلام کو اور فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں کو اللہ پاک کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرمائے۔ تو ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ پاک ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔